پہلی بات بیان ہوئی کہ قربانی کا کوئی بدل نہیں، لاکھوں روپیہ صدقہ خیرات کر کے جو ثواب جانور ذبح کر کے خون بہانے سے بندے کو نصیب ہوتا ہے، وہ لاکھوں روپیہ صدقہ خیرات کی شکل میں وہ ثواب حاصل نہیں۔ ایک تو ثواب سے محرومی، اور دوسرا واجب کے چھوڑنے کا الگ گناہ، اور یہ ایسی فکری گمراہی ہے جو منکرین حدیث ایک فرقہ ہے باقاعدہ، جن کی بنیاد اس پر ہے کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیثیں بعد میں لکھی گئی۔ تو قربانی کا سارا ثبوت چونکہ احادیث سے ہے، وہ قربانی کا انکار کر دیتے۔ کل میں یہاں سے گیا تو روٹی کھائی اور آم بھی کھائے، آم اللہ پاک کی نعمت آج کل آئے ہوئے ہیں، تو میں آم کھا رہا تھا تو میرے ذہن میں مثال آئی کہ جیسے آم کی مٹھاس مالٹے میں نہیں آ سکتی، مالٹے کا ذائقہ آم میں نہیں آ سکتا، مالٹے کی شکل بھی الگ، ذائقہ بھی الگ۔ اسی طرح قربانی والا جو ثواب ہے نا، وہ بکرے کی ذبح کرنے ہی میں آ سکتا ہے، وہ لاکھوں روپیہ کسی غریب یتیم کی شادی میں دے کر کے نہیں آ سکتا۔ کل اس کی میں نے تفصیل بیان کی۔ بہرحال قربانی ضرور کریں، اور قربانی کے بارے میں ایک غلط فہمی ہے کہ پورے گھر میں ایک قربانی ہوتی ہے، اس سال ابے کی طرف سے، اگلے سال امی کی طرف سے، اور ایک سال دادا جان کی طرف سے۔ قربانی جتنے برسر روزگار صاحب نصاب گھر میں افراد ہیں، ہر آدمی کے ذمے مستقل قربانی والی ہے۔ شوہر کے ذمے مستقل ہے اور بیوی کے ذمے کیا ہے؟ مستقل ہے، اور جتنے بچے اس ملازم ہیں ان سارے بچوں کے اوپر قربانی والی ہے۔ جس طریقے سے نماز شوہر پڑھ لے تو بیوی کی بھی ہو جائے، ایسا ممکن ہے؟ شوہر نہیں پڑھتا ہے، بیوی الگ پڑتی ہے، زکوٰۃ بھی دونوں کے ذمے الگ ہے، شوہر کے ذمے الگ ہے، بیوی کے ذمے کیا ہے؟ الگ ہے۔ صدقۃ الفطر تو ویسے ہی سب کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے قربانی بھی ہر ایک کے ذمے الگ بات ہے۔ ہر سال مستقل قربانی کریں، وہ گوشت قربانی کا اللہ پاک نے یہ اس امت کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بڑے انعامات فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء گزرے، ہر نبی کی امت میں جو قربانیاں تھیں ان قربانیوں کو آگ آ کر کے جلاتی تھی۔ یہ قربانی کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی تھی، خود گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہماری اللہ نے کیسی ایک تو پردہ رکھ لیا، پتہ نہیں ہماری نیتوں میں کیا فطور ہوتا ہے، کیسا پیسہ ہوتا ہے، تو اللہ نے پردہ رکھ لیا، ہر ایک کی قبول ہے سبحان اللہ۔ اور دوسرا گوشت کھانے کی کھلی اللہ پاک کی اجازت دے دی، تو شک فریج میں رکھ دو، 6 مہینے کھاتے رہے۔ ایک سال مدینہ منورہ میں تنگی تھی، فقر و فاقہ تھا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بھائی 3 دن سے زیادہ گوشت کھانے کی اجازت نہیں، رکھنے کی اجازت نہیں، تاکہ سارے غرباء کو گوشت پہنچے۔ وہ ایک ہی سال کے لیے تھا۔ اس کے بعد پھر ازواج مطہرات کہتی ہیں ہم گوشت سکھاتے تھے، خشک کر کے گوشت کو رکھ لیا کرتے تھے، فریج تو اس وقت ہوتے نہیں تھے، اور پھر وہ کافی عرصہ چلتا رہتا۔ تو اللہ پاک نے ہماری ستائش فرمائی ہے، خوش دلی کے ساتھ، ایسی خوشی کے ساتھ قربانی کرو کہ اللہ پاک بھی راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے کہ میرے بندے نے جو ہے نا میرے نام پر کیسی قربانی۔ اس لیے جتنا اچھا جانور ہوتا ہے، قیمتی جانور ہوتا ہے، گوشت والا جانور ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کو اتنا ہی کیا ہوتا ہے محبوب ہوتا ہے۔ تو ایک تو قربانی کے بارے میں کل بات ہوئی تھی، دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہر ایک کے ذمے مستقل جو ہے نا قربانی۔ اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ آج سمجھنے کی ہے کہ آج
ذی الحجہ کی دوسری رات ہے. یہ جو اب ہفتہ 10 دن شروع ہوئے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک کو ان 10 دنوں میں جتنی عبادت پسند ہے ان کے علاوہ باقی دنوں میں اتنی پسند نہیں. یعنی اللہ پاک کے دربار میں سیدھی پہنچی. اور یہ وہ 10 مبارک راتیں ہیں جن کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی. اب آپ خود سوچیں ہم جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں تو اس کی قسم اٹھاتے ہیں. اللہ پاک جو 2 جہانوں کا سچا بادشاہ ہے بلا شرکت کے غیر، وہ جب کسی چیز کی کسی زمانے کی قسم اٹھائے گا تو اس کی نگاہ میں وہ کتنا قیمتی زمانہ ہے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہاں تک اللہ پاک نے 3 قسمیں اٹھائی. پہلی قسم اٹھائی والفجر، فجر سے مراد لکھا ہے قربانی والا جو دن 10ویں ذی الحجہ کا ہوتا ہے اس کی فجر کی قسم اللہ نے اٹھائی. اور قسم اس لیے اٹھائی کہ اس کو اللہ نے ایک عجیب و غریب خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ ایسی فجر ہے جس کی کوئی رات نہیں. اسلامی تاریخ میں رات پہلے آتا ہے، رات پہلے آتی ہے اور دن کب آتا ہے؟ بعد میں. آج دوسری ذی الحجہ کی رات ابھی کیا ہو گئی ہے؟ شروع ہو گئی ہے. 10ویں ذی الحجہ کا دن ایسا دن ہے اور اس کی صبح ایسی صبح ہے جس کی کوئی رات نہیں ہے. اس سے پہلے والی جو رات ہے نا وہ 9ویں کے ساتھ اللہ پاک نے شرعی قانون میں ٹچ کر دی. 9 ذی الحجہ کو حاجی عرفات میں جا کر کے قیام کرتے ہیں. اصل قیام تو ہوتا ہے مغرب تک، لیکن اگر کوئی بھولا بھٹکا مغرب تک نہیں پہنچ پایا تو آنے والی جو 10ویں کی رات ہے صبح صادق سے پہلے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچ جائے تو اس کا حج ادا ہو جائے. اس لیے فقہاء محدثین علماء مفسرین سب نے لکھا ہے کہ وہ رات 10ویں کے ساتھ نہیں 9ویں کے ساتھ ٹچ ہے. تو 9ویں والا دن کو یہ خصوصیت ہے کہ اس کو 2 راتیں اللہ نے نصیب فرمائی. پہلی والی رات جو مینا میں گزارتے ہیں وہ بھی 9ویں کے ساتھ لگتی ہے، پھر 9ویں کا دن گزار کے آنے والی رات بھی اس کے ساتھ لگتی ہے. اور 10ویں ذی الحجہ کا دن ایسا دن ہوتا ہے جو رات سے کیا ہوتا ہے خالی. بہرحال کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ پاک نے اس کی قسمیں اٹھائی ہیں قرآن پاک میں فرمایا. اس کے بعد فرمایا ولیال عشر، یہ جو آنے والی 10 راتیں ہیں ان 10 راتوں کی بھی مجھے قسم. اس کے بعد فرمایا والشفع والوتر، جفت کی بھی قسم ہے اور طاق کی بھی قسم ہے. جفت سے مراد وہی 10ویں ذی الحجہ، پھر دوبارہ قسم اٹھائی. والوتر اور طاق سے مراد 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ جس میں لاکھوں حاجی جا کر کے عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا سمندر موج مار رہا ہوتا ہے. ایسا سمندر موج مار رہا ہوتا ہے کہ آدمی کھلے آنکھوں عرفات کے میدان میں اللہ کی رحمت کا نظارہ کرتا ہے، بالکل نظر آتا ہے. جس کو اللہ نے کچھ بصیرت دی ہے نا، دل کی آنکھیں جس کی کھلی ہے، دل مردہ نہیں ہے، اس کو کھلی آنکھوں رحمت برستی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ آنے والے جو ایام ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں نا ان میں سے ہر رات کا ثواب بھائی لیلۃ القدر کے برابر، اور ہر دن کا روزہ جو ہے وہ روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر. ایک روزہ رکھیں اور سال کے روزوں کا ثواب پائیں، اور ایک رات کو جاگیں اور لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب. وہ لیلۃ القدر رمضان والی جو سال میں آتی ہے ایک ہی ہوتی ہے اور ان قسمت والے کو نصیب ہوتی ہے. یہ 10 راتیں تو پکی ہیں بھائی، حدیث شریف کا مضمون. اور اس میں جاگنے کی وہی ترتیب ہے جو کئی دفعہ پہلے عرض کی ہے کہ پوری رات جاگے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور اگر پوری رات نہ جاگ سکے تو جتنا جاگ سکے تہجد کے لیے اٹھ جائیں، یا رات کو کسی وقت آنکھ کھلی تو بستر میں اٹھ کر کے اللہ اللہ کر کچھ اللہ کو یاد کر، اور آخری صورت عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے. ان 10 راتوں میں اہتمام کرے کہ عشاء کی نماز کی جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز کی جماعت سے پڑھے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے
اس کو پوری رات جاگنے کا اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ ثواب عطا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ معلوم ہو جائے گا۔ اس کی سارے بھائی کوشش کریں۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ جو مبارک راتیں اور مبارک دن ہوتے ہیں، بابرکت راتیں اور بابرکت دن، ان میں گناہ کرنا بھی اتنا ہی برا ہے جتنا نیکی کرنا اللہ کو پسند ہے نا، تو گناہ بھی اللہ کو اتنا ہی ناپسند۔ اس لیے ان راتوں میں، ان دنوں میں اپنے آپ کو بھائی گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرو۔ اور ہم نے کیا گناہ کرنے سوا موبائل کے؟ سارے بوڑھے ہم بستر پہ لیٹ کے بس موبائل دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی تسبیح ہو، اس موبائل کو چھوڑیں گے تو تسبیح کا چلے گی۔ تسبیح اللہ لا الہ الا اللہ، تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ یہ تسبیح کیا ہے؟ کثرت آپ کی تسبیح۔ تسبیح جو ہے اس کا نام ایک آلہ مذکرہ، اس کا ایک نام کیا ہے؟ آلہ مذکرہ، یعنی یہ ایسا آلہ ہے کہ بندے بھولے ہوئے کو یاد دلاتا ہے بھی کچھ پڑھ۔ ہاتھ میں تسبیح نہیں ہوگی تو پھر یاد ہی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہاتھ میں تسبیح، جیب میں تسبیح، یہ مسلمان کی بھائی شان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی ایک آدھ بات رہتی ہے وہ انشاءاللہ کل کریں گے، اور اس کے بعد درس کی